خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عادل امین صاحب نے اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عمران بشیر صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر عمران بشیر صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. ہاللیلویا. خداوند جلال کے بادشاہ قدوس خدا تیری ستائش تیری حمد کرتے ہیں. ہمارے دل تیری شکر گزاری سے بھرے ہیں اس بھلے وقت کے لیے کہ خداوند خدا تو نے ہمیں یہ سعادت فراہم کی کہ ہم تیرے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں, تیرے کلام کی باتوں پر بات کر سکیں, کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. سو خداوند زندگیوں میں تیرا نور آئے اور تاریکیاں ان کی زندگیوں سے جائیں اور خدا تیری کلام کی جو ریئل انڈرسٹینڈنگ ہے زندگیاں ان میں گرو کریں اور خدا میچور کرسچنز ٹھہریں. ہم خداوند اس پلیٹ فارم کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں, برکت ٹی وی کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. خدا تیرے خادم کے لیے بھائی منور کے لیے اور خداوند ڈاکٹر عادل صاحب کے لیے تیری برکت کی دعا کرتے ہیں. جب ہم خداوند جتنی بھی بات چیت ہو پاک روح تیرا قبضہ اور کنٹرول مانگتے ہیں یسوع کے نام سے آمین. ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 10واں باب, اس کی 22ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یہ مرقوم ہے. یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدے میں ٹہل رہا تھا. پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا, تو کب تک ہمارے دل کو ڈاواڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے. یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے. جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو, آمین. ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے, یہاں پر ایک نیا سلسلہ اب شروع ہوا ہے. گزشتہ جتنی بات چیت چرواہے کے تعلق سے ہو رہی تھی ہم نے اس تعلق سے سیکھا جانا. اب چونکہ عید تجدید کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو یہودی ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہنا شروع کر دیا ہے اور خداوند یسوع مسیح نے بھی ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ مسیح ہے, کیونکہ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح کاموں سے تو ظاہر کرتے رہے لیکن اس طرح کے بیانات انہوں نے نہیں دیے ہیں. گفتگو کا آغاز آج ہم پاسٹر عادل امین صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر 22ویں آیت میں عید تجدید کا ذکر ہے, تو عید تجدید کیا ہے اور کیا اس کی امپورٹنس اہمیت ہے یہودیوں کے سامنے؟ جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اس دن کی تاریخی اہمیت بھی ہے, من حیث القوم اسرائیل کے لیے روحانی حیثیت بھی ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑی فتح مندی بھی ہے. لیکن کچھ ایک ایسے گھرانے کا اس کے ساتھ تعلق ہے جسے عام کلیسیائی لوگ مطالعہ نہیں کرتے اور وہ لوگ ہیں مکابی. اس عید کا آپ کو پرانے عہد نامہ میں کوئی ذکر نہیں ملے گا کیونکہ اس وقت تک اس کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا. اس کا آغاز انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ یعنی نئے عہد اور پرانے عہد کا جو درمیان 300-350 سال کا عرصہ ہے, یہ اس کے درمیان کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. 167 سے 164 قبل از مسیح تک یہ اس کا دور ہے. یہ 67 جو ہے اسے بعض لوگ 67 بھی کہتے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں قارئین کو مشکل نہ ہو. 164 BC. اس دور میں انتاکیوس نام کا جو بادشاہ یونانیوں کا, اس نے عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا اسرائیلیوں پر. اگر تو یہ بات محصولات تک یا دیگر انتظامی معاملات میں گڑبڑ کی ہوتی تو شاید اسرائیلی اس بات کو بہت دیر تک برداشت کرتے رہتے جیسے پہلے بھی کرتے رہے تھے.
لیکن انطاکیوس نے جو خطرناک کام بنی اسرائیل قوم کے لیے کیا تھا کہ وہ انہیں پابند کر رہا تھا کہ وہ اپنی ان قربانیوں سے باز رہیں جو وہ گزرانتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن تھا ان کے لیے؟ وہ جگہ جگہ طرح طرح کی قربانیاں ان کے پاس تھی، ذبیحے تھے، نذرانے تھے، وہ اس پریکٹس کو کیسے روک سکتے تھے؟ تو یہ ان کی روحانیت پر حملہ تھا۔ اگر یہ بھی ہوتا تو یہ ایک طرفہ فیصلہ ہوتا، لیکن دوسرا فیصلہ جو جبر کا اور ظلم کا تھا وہ یہ تھا کہ جو یونانیوں کی بے دینی کی رسومات تھی، یا جسے آسان لفظوں میں ہم کافرانہ رسومات کہتے ہیں، وہ ان میں انہیں شامل ہونے کے لیے مجبور کرتے تھے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ یہ مکابیوں کا گھرانے کی قیادت میں بنی اسرائیل قوم متحد ہو کر ان کے خلاف، اس حکومت کے خلاف جو انطاکیوس کی تھی یونانیوں کی، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ اچھا، یہ بغاوت کا جو مصدر تھا اصل میں جہاں سے آغاز ہوا ہے وہ انتظامی یا یہ رسومات کی بات نہیں، توریت اور خدا کے ساتھ منسلک رہنا، یہ اس غیرت کی اصل وجہ تھی کہ یہودی اس بات پر سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مکابیوں نے اس حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور پھر بڑے فاتحانہ انداز سے جب وہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو بڑا یہ کسلیو کی 25 تاریخ یادگار تاریخ ہے عبرانی کیلنڈر کے مطابق، یہی آگے چل کے عید تجدید کے لیے تاریخ بھی یہی ٹھہری۔ 8 دن کا یہ تہوار ہوتا تھا۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا؟ روشنی جلائی جاتی تھی، شمع جلائی جاتی تھی، مشلیں جلائی جاتی تھی، اور 8 دن تک مسلسل اس کو روشن رکھا جاتا تھا۔ یہ علامت، روشنی تو ظاہر ہے روشنی ہی کی علامت ہے، راہبری کی اور تاریکی کے نہ ہونے کی، تاریکی پر فتح مند ہونے کی علامت، بہت سی چیزوں کی علامت ہے۔ لیکن اس دن کیا ہوا تھا کہ ایک عجیب کام خدا نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ اٹ مینس کہ خدا مکابیوں کے ساتھ تھا، اور مکابیوں کے ساتھ تھا تو اسرائیل کے ساتھ تو تھا ہی، اگرچہ اسرائیلی جو ہے اس وقت بڑی عروج پر تھے ان کے شکوے شکایات خدا کے خلاف کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم اکیلے رہ گئے، ہمیں چھوڑ دیا ہے، بچانے والا آتا نہیں۔ تو یہ روشنی جو ہے اس کے لیے تیل اکٹھا کیا جاتا تھا، 8 دن کا یہ تہوار تھا، اور یروشلم کا کوئی کونا، کوئی گلی ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں پر یہ روشنیاں نہیں جلائی جاتی تھی، یعنی چمکا دیا جاتا تھا روشنیوں سے یروشلم کو۔ اور اس دن ایسا ہوا کہ جو جتنا تیل ایک دن کے لیے درکار ہوتا تھا، خدا نے اپنی معجزانہ قدرت سے ان روشنیوں کو 8 دن تک بجھنے نہیں دیا، 8 دن تک اسی ایک دن کے ہی تیل میں اس کو روشن رکھا۔ یہ پروویژن کا ایک خدا کی طرف سے فراہمی کا ایک معجزہ ہے۔ تو عید تجدید سے تعلق رکھنے والے کئی جملے ہمیں ملتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے، نہ صرف 10ویں باب میں بلکہ یہ 6، 7، 8ویں نامے میں آ جائیں تو ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی طرح کی گفتگو چل رہی ہے، اس میں ووکیبلری فرق ہو جاتی ہے، اس میں تمثیلیں، مثالیں اور القاب و خطابات فرق ہو جاتے ہیں، لیکن وہ گفتگو ایک ہی طرح کی چل رہی ہے۔ وہ جھگڑا کیا چل رہا ہے؟ یسوع کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان، کہ میں آسمان سے آیا ہوں، وہ سمجھتے نہیں، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو وہ کوئی زمین کا حوالہ اس کو دے دیتے ہیں۔ خیر، یہ جو ہیکل کی جو تحقیر کی ہوئی تھی انطاکیوس نے، مکابیوں کی اس فتح کے بعد اس کی ازسر نو تخصیص کی گئی، عبادت کے لیے اسے دوبارہ سے روایات کے مطابق کھولا گیا، اور یہودیوں کے لیے ممکن ہوا پھر ہیکل میں عبادات خداوند کے حضور گزارنا۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی فتح تھی۔ عید تجدید جو ہے نا، یہ اصل میں ہیکل کی تخصیص نو ہے، دوبارہ سے اس کی طہارت کی گئی، دوبارہ سے اس کی مخصوصیت کی گئی، اور
جو روایات کے مطابق وہ سمجھتے تھے کہ اس کو اس کی تضحیق کی گئی ہے، اس کو ناپاک کیا گیا ہے، تو پھر ہم مطلب دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے واقعات میں کہ وہ نرم کوڑے سے ہیکل کو اسی طرح سے ایک دفعہ اس نے بھی پاک کیا ہے۔ ہیکل کے اندر کسی بھی طرح کے ایسے کسی عمل کی گنجائش نہیں ہے جو یہ نہیں کہ یہودیوں کے نزدیک بلکہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے نظام کے مطابق بھی اس کی تحقیر اور تضحیق ثابت ہو۔ تو یہ کام انطاکیہ اس نے بڑی توجہ سے کیے ہوئے تھے خراب، مکابیوں نے ان سب کو ریسٹور کیا، ہیکل کی دوبارہ جو ہے وہ رونقیں بحال کی۔ یہ اصل میں دن جو ہے یہ یادگار، یہ عید تجدید ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت اور بڑی بابرکت اور ہسٹوریکل انفارمیشن جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور چونکہ یہی وہ وقت ہے جو مکابیوں کے لیے وہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی غرض سے وہ خدا یسوع مسیح کو یروشلم میں شاہانہ طور پر ویلکم بھی کہتے ہیں۔ انہیں ان کا خیال ہے کہ اب یہودا مکابی کی جگہ ایک اور شخص آیا ہے جو ہمیں بحال کرے گا، ریسٹور کرے گا۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائی، یہاں پہ 23ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ یہ سلیمانی برآمدے سے کیا مراد ہے؟ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہر وہ جگہ جس کا ذکر خداوند کے کلام میں موجود ہے، جس بات کی طرف جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کی بہت ہی سگنیفیکنس جو اہمیت ہے وہ موجود ہے۔ اور یہاں پر جب سلیمانی برآمدے کی بات ہوئی ہے تو سلیمانی برآمدہ ایک ایسی جگہ تھی جو ہر شخص کے لیے ایک محور تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم سلیمانی برآمدہ کی بات کریں، ہم اوورآل اگر ہم ہیکل کی بات کریں تو ہیکل جو تھی وہ یہودیوں کے لیے ان کی زندگی کا ایک مرکز تھی۔ وہ ہر بات میں، ہر چیز میں وہ ہیکل کو پریفرنس دیتے تھے، اور ان کے لیے ہیکل میں آنا، خدا سے ملاقات کرنا، یہ ساری باتیں بڑی اہم تھیں۔ اور میں چاہتا ہوں اس سلاطین کی پہلی کتاب میں ہم ذرا اگر دیکھیں جو سلیمان نے ہیکل بنائی تھی، اس ہیکل کے اندر یہ اس کی جگہ کس طرح سے تھی، پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ سلیمان کی پہلی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی میں دوسری آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا، اس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ تھی اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس گھر کی ہیکل کے سامنے، اب یہ ہیکل کے سامنے کی بات ہو رہی ہے، سامنے ایک برآمدہ اس گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ لمبا، اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی 10 ہاتھ تھی۔ اور اس نے اس گھر کے لیے جھروکے بنائے جن میں جالیاں جڑی ہوئی تھیں، اور آگے فردر پھر گھر کی بات ہے۔ اور اس پورے برآمدہ کے اندر جو تھے وہ پلرز موجود تھے تھرو آؤٹ، اور یہ برآمدہ ہیکل کے مختلف ایریاز کو بھی کنیکٹ کرتا تھا، جس میں غیر قوموں کا بھی آتا ہے، جو اگلا ایریا ہے، جو سارے ایریاز کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کی موومنٹ بہت رہتی تھی برآمدہ کے اندر۔ اب اگر ہم اس برآمدہ کی بات کریں، یہاں پر جب ذکر کیا گیا ہے کہ وہ موجود ہے، تو جس طرح سے میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ جس طرح سے ہیکل اس قدر اہم تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا سے ملاقات ہونی ہے، جہاں خدا سے بات ہونی ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح خود اس ہیکل میں موجود ہیں اور اس برآمدہ میں موجود ہیں، تو دیکھیے یہ کیسی میں یہ کہوں گا کہ یہ کس قدر اگنورنس ہے، کیسی یہ لا علمی ہے کہ آپ دیکھیں کہ خدا موجود ہے ہیکل میں، وہ سلیمانی برآمدہ میں موجود ہے، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ملاقات کرنے ہیکل میں آتے ہیں، خدا سے ملنے آتے ہیں، خدا سے ملاقات کرنے آتے ہیں، اور وہ موجود ہے، وہ ان سے باتیں کرتا ہے، وہ ان کو تعلیم دیتا ہے، وہ ان سے ریلیشن شپ بنانا چاہتا ہے، وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ لا علم ہے۔ اور آپ دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کی تھوڑی سی اپلیکیشن دیکھیں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیکل میں جاتے ہیں، خدا کے گھر جاتے ہیں، لیکن اگنورنس یہ ہے کہ خدا موجود بھی ہوتا ہے لیکن ان کی اس سے ملاقات نہیں ہوتی، وہ اسے دیکھ نہیں پاتے، وہ اسے سمجھ نہیں پاتے، اور اس کو جو ہے وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں کہ وہ کس طرح سے ان کی لائف میں موجود ہے، کس طرح سے جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل کا جو ہے وہ پہلا اگر ہم باب دیکھیں تو اس کے اندر
14ویں آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. وہ دیکھیں وہ موجود ہے، ان کے درمیان میں موجود ہے، اور ہاں اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. تو دیکھیے یہ لا علمی اپنی کہہ لیں کہ معراج پر ہے، اپنی ہائٹ پر ہے، کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس سے جس سے ملاقات کرنے کی سوچتے رہے، جس کی بابت سوچتے رہے، آج وہ خود ہیکل میں موجود ہے اور سلیمانی برآمدے میں موجود ہے، لیکن ان سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، ان سے کوئی بات نہیں ہو رہی. لیکن اس سے ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اعمال کی کتاب کے اندر بھی بڑا زبردست طریقے سے سلیمانی برآمدہ کے ذکر ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کے جانے کے بعد جب شاگرد جو ہیں وہ روح القدس سے بھر گئے ہیں، اور پھر وہ ہیکل کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے، گئے ہیں، تعلیم دینے گئے ہیں، بات کرنے گئے ہیں. تو یہاں پر ہم تیسرے باب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک لنگڑے بیکاری کو جو ہے وہ شفا دی ہے، اور وہ چھلانگے مار رہا ہے، گھومتا پھر رہا ہے. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ پطرس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برآمدہ کی طرف جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے. اب یہ وہ جگہ ہے جو باہر ہے، اور یہاں پر مجمع اور لوگ جمع ہو جاتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے. اور یہاں پر لوگ جس طرح سے یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہاں پر یہ آگے بیکاری اور یہ لوگ بھی موجود ہوتے تھے جن کو لوگ جو ہے وہ آؤٹ آف دیئر جینروسٹی خیرات کرنا چاہتے ہیں یا کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کو دیتے تھے. تو یہ وہاں پر جو ہے وہ سارے جمع ہو جاتے تھے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، یہ وقت جو ہے وہ عہد تجدید کا یہ وقت ہے، جب دوبارہ سب چیزوں کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں. یہ ہنوکا کا وقت ہے. آپ دیکھیں اس وقت لوگ کتنے تھے، عوام کتنی تھی، کس قدر زیادہ کراؤڈ موجود. اس کا کانٹیکس اگر ہم اس بات کا 10ویں چیپٹر کا دیکھیں تو کس قدر عوام موجود ہے، کتنی زیادہ زندگیاں وہاں پر موجود ہیں. خداوند یسوع بھی موجود ہیں، اسی برآمدے میں موجود ہیں، لیکن کوئی ان کو دیکھ نہیں پا رہا. 5ویں باب کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ اس بات کا بڑا کلیئرلی جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ جہاں پر یہ لکھا ہے کہ 5ویں باب کی 12ویں آیت جو ہے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. لکھا ہے، اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے. اب یہ وہ جگہ تھی جہاں پر وہ ایک دل ہو کر سارے مل کر جمع ہوتے تھے، کلام پھیلاتے تھے، کلام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. میں آخری بات کر کے اس کو کلوز کروں گا کہ آپ دیکھیں یہ جو جگہیں ہوتی ہیں جو خدا کے کلام میں موجود ہیں، ہیکل کی بات ہے، سو یہ کس قدر اہم ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی وہاں پر موجود تھے جو کلام سناتے رہے، یہودیوں سے کانورسیشن کرتے رہے، فریسیوں سے کانورسیشن کرتے رہے. اب ان کے بعد ان کے شاگرد بھی انہی جگہوں پر موجود ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں. یہ میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کس قدر بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہمیں بھی کلام کو پھیلانا ہے، ہمیں بھی ان ساری باتوں کو جس طرح سے شاگردوں نے لے کے گئے ہیں ہمیں بھی لے کر جانا ہے. اور خاص طور پر بالخصوص ہم نے اس سے جو ریلیشن شپ ہے اس میں قائم ہونا ہے، رادر کہ ہم جسٹ ہیکل کا وزٹ کریں اور آ جائیں اور اپنی ایک مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو پورا کریں. اس کو نہیں کرنا بلکہ یسوع سے ملاقات کریں. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور بڑی زبردست یہاں پہ جو جس کا اطلاق ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ ہیکل میں تو ہیں اور خداوند یسوع مسیح بھی موجود ہیں، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے. آگے چل کے چونکہ اسی پہ بحث ہے، اسی پہ بات ہے، ہم اور اس بات کو سمجھ جائیں گے اور مزید ہمیں اس میں ہیلپ ہوگی، مدد ملے گی. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہی، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر پاسٹر عادل امین صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، چونکہ ابھی جو نکتہ بڑا زبردست پیش کیا ہے پاسٹر
عمران بشیر صاحب نے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں موجود ہیں اور وہ خداوند یسوع مسیح کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے، پہچان نہیں پا رہے ہیں، اور اس بات کا اب 24ویں آیت میں انہوں نے اظہار کر دیا ہے۔ اظہار اس طرح سے وہ شکوہ تو مسیح کے ساتھ کر رہے ہیں، لکھا ہے پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا تو کب تک ہمارے دل کو ڈاما ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ اس کی ذرا وضاحت فرما دے پلیز۔ یہ لفظ ڈاما ڈول جو ہے یہ کافی ڈاما ڈول لفظ ہے۔ اس کو ہم 2-3 زاویے سے اور کچھ کوئی ایک آدھ دوسری زبان کے ریفرنس سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بامحاورہ بات ہے۔ دل کا ڈاما ڈول ہونا، اس کا تعلق نظریات اور خیالات اور عقائد سے ہوتا ہے، اور یہودیوں کا اس وقت مطلب یہ تھا کہ تو ہمارے عقائد پر، ہمارے نظریات پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ مثال میں اگر دینا چاہوں، اگر آپ اس کو سمجھیں تھوڑا توجہ کے ساتھ، فرض کریں کہ ایک کچی اینٹوں کی دیوار ہے، آپ اسے پکا کرنا چاہتے ہیں، اسے گرانا بھی نہیں چاہتے، تو آپ اس میں سے ایک اینٹ نکال لیتے ہیں کچی، اور اس کی جگہ ایک پکی اینٹ لگا دیتے ہیں۔ ہر بار ایک کچی اینٹ نکالتے ہیں اور اس میں ایک پکی اینٹ لگا دیتے ہیں۔ اس کیفیت میں سے گزر رہے تھے یہودی۔ ان کے اب تک کے خیالات کی دیوار میں کافی اینٹیں یسوع لگا چکا تھا۔ تو اس پروسیجر میں دیوار میں تھوڑا بہت تو کوئی تھوڑا چھینی چلتی ہے نا، تھوڑا بہت تو لرز اس میں آتی ہے۔ تو وہ اس کیفیت کو وہ خداوند یسوع مسیح سے شکوہ کے طور پر یہ کر رہے ہیں۔ لیکن 2-3 باتوں پر اس میں ہم غور کرتے ہیں کہ اس سارے جملے کے پیچھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کب تک ہمارے دلوں کو ڈاواں ڈول رکھے گا، اگر فارسی زبان کی طرف چلے جائیں پیورلی تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ تو کب تک ہمارے روحیں ہیں ان کو ہم سے چھین لے گا۔ اور دوسرا زاویہ اس کا یہ ہے کہ تجھے کتنا وقت اور لگے گا ہم سے ہمارے خیالات لے لینے میں، ہمیں خالی کر دینے میں تجھے کتنا اور وقت لگے گا۔ اٹ مینس کہ کچھ پرسنٹ ان کو جو گمان تھے وہ حالات اور پیشین گوئیوں اور صحائف اور انبیاء کی باتوں کی روشنی میں ان کو یہ لگتا بھی تھا کہ ہاں یہ وہی ہے، لیکن چونکہ وہ فزیکلی ان کے سامنے موجود تھا، ان کے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، بیٹھتا تھا، گفتگو ہو رہی ہے، یہ بات جو ہے یعنی جو الوہیت ہے، خداوند یسوع مسیح کی الوہیت، وہ ان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ بشریت میں تو وہ ان کے سامنے ہے، اس کو وہ 10 دفعہ کہہ دیتے ہیں یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں۔ تو مسئلہ یہ جو ڈاواں ڈول ہے یہ یسوع مسیح کی بشریت اور الوہیت کے درمیان کی جنگ ہے، اس کو سمجھنے کی جنگ ہے کہ ہم کسی حد تک چلیں اس بات کو کہہ دیں کہ تسلیم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی 100% تو ابھی تک ہمیں تیرے بارے میں نہیں پتا، تو کب تک وہ جو باقی کی پرسنٹیج ہے اس پر کام کرے گا، اس فہم پر جو ابھی تک شش و پنج میں پھنسا ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک چال بھی تھی، انہوں نے آ کر یسوع مسیح کو باقاعدہ انسرکل کیا ہے، گھیرا ہے۔ شاید اس کے پیچھے انٹینشن یہ ہو کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ تو وہ یسوع کو پہلے بھی کئی بار گھیر کے دیکھ چکے ہیں، جب یسوع نکل کر جانا چاہتا ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے، ان کے ہتھے اس وقت تک نہیں چڑھتا جب تک اس کا وقت نہیں آتا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو مسیح ہے، تو جو بات میں کہہ رہا تھا کہ کچھ پرسنٹیج ان کے اندر آلریڈی جو ہے اس کی اینٹیں لگائی جا چکی تھیں کہ یہ مسیح ہے، وہ آ کر یسوع مسیح سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تو مسیح نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مان رہے، تو مسیح ہے تو پھر صاف کہہ دے۔ یہ ایک تو یہ یسوع پر الزام بھی تھا، کیا یسوع صاف بات نہیں کر رہا تھا ان سے؟ اصل میں یسوع نے اس وقت جو طریقہ کار گفتگو کا اپنایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو دن وہاں پر چل رہے تھے عید کے، اس دوران جو بھی وقت ہوتا تھا، اگر کھانے کا وقت آ گیا ہے ضیافت کا، تو پھر یسوع کہہ دیتا ہے کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں، یعنی
اس وقت وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ ہے یہ کیا بات ہے کہ جو روٹی آسمان سے اتری. پھر اس کے جواب میں جو ریفرنس ان کے پاس ہوتا تھا وہ یا پھر وہ بیابان کے من کا ذکر کر دیتے تھے یا کسی, اگر وہ کہتا تھا کہ میں آسمان سے اترا ہوں, میں یہ ہوں وہ, تو اس کے جواب میں وہ کسی نبی کا ذکر کرتے تھے, کسی گھرانے کا, اپنی ہسٹری کا ذکر کرتے تھے. لیکن کیا یہ سوال اس کے پیچھے کوئی ایسا جھگڑا یا ایسی جنگ بھی تھی جس کے لیے یہودی استعمال ہو رہے تھے؟ یہ بالکل ایک جنگ تھی, اور اس روحانی جنگ میں جس کا مخالف, بطور مخالف مرکزی کردار ابلیس ہے. اگر یسوع ان کو دو ٹوک یہ کہہ دے کہ ہاں وہی مسیح موعود جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ میں ہی ہوں, میں آ گیا ہوں, اس کا ثبوت یہ ہے کہ لنگڑے دیکھتے ہیں, چلتے ہیں, اندھے دیکھتے ہیں, اتنے معجزات تم نے دیکھے ہیں, اور جتنے پرسنٹ ابھی تک تم یہ مان چکے ہو اس سے اگلی والی پرسنٹیج یہ ہے کہ ہاں میں مسیح ہوں, تو پھر کیا ہوتا؟ یہ ایک خطرناک حملہ تھا نجات کے منصوبے پر, یسوع مسیح کی شناخت حاصل کرنا. اگر بیابان میں ابلیس یسوع سے کہتا ہے کہ اگر تو کہے تو یہ پتھر جو ہے وہ روٹی بن جائے, اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ یسوع کی شناخت حاصل کرنا کہ کیا یہ وہی قدرت, اسی قدرت کا مالک ہے, یہ وہی ہے. اور یہ بھید ابلیس پر اینڈ تک بھی نہیں کھلا تھا کہ یہ صلیب پر مر جائے گا. کوئی گناہ کی شریعت تو اس پر لاگو ہوتی نہیں تھی. اچھا, یسوع مسیح اپنا آسمانی تعارف دے رہا ہے اور بارہا دے رہا ہے, نہ صرف 10ویں باب میں بلکہ پیچھے 4-5 ابواب پڑھ کے دیکھ لیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ہی طرف کی گفتگو ہے, لیکن یسوع ان واقعات کو جو وہاں چل رہے ہوتے تھے ان کی تشبیہ لے کر اپنا ذکر وہاں پر کرتا تھا. تو روشنی کے ان دنوں میں یسوع ان سے کہتا ہے دنیا کا نور میں ہوں. اب بات آ گئی کہ کیا وہ ان سارے ٹائٹلز کو صرف سن کے اس کان سے اس طرف سے نکال دیتے تھے؟ نہیں, وہ ضرور اس پر غور کرتے تھے اور اس جملے کا کوئی نہ کوئی حصہ ان کی ذات سے چپک جاتا تھا, اور ان کے دل ڈاواڈول تھے. یہ بڑی عجیب کیفیت تھی. یہ وہ کیفیت تو نہیں تھی جو انطاکیوس نے ان پر جبر کر کے کی ہوئی تھی, وہ زبردستی ان سے اپنی رسومات منوا رہا تھا. لیکن یسوع مسیح دلیل کے ساتھ, اگر صاف گوئی کی ہم بات کریں تو اب تک کی کون سی بات تھی جو یسوع نے صاف صاف ان پر ظاہر نہیں کی تھی؟ لیکن جس حد تک انہیں سمجھنا چاہیے تھا وہ اسے سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ اپنے درمیان موسیٰ اور دیگر انبیاء کے علاوہ کسی کا ذکر ہی نہیں چاہتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو توریت ہے, ہمارے پاس تو انبیاء ہیں, ہمارے پاس موسیٰ ہے, ہمارے پاس یہ ہے. بہرحال اس دن کی ساری روشنی, اس تہوار کی سارے 8 کے 8 دنوں کی روشنی مل کر بھی یہودیوں کے ذہنوں کو اتنا روشن نہ کر سکی کہ وہ اس روشنی کو پہچان لیتے جو ان کے سامنے کھڑی تھی. تو سر دل ڈاواڈول تھا. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. خدا ان یسوع مسیح تو جو کہ تم وہاں پہ موجود ہیں, جیسے وہ پہلے ہیں ابھی بھی وہی ہیں, اور جو قدرت پہلے دکھا رہے ہیں اسی قدرت کے ساتھ, اسی تعلیم کے ساتھ وہاں. لیکن ایکچولی جو اصل مسئلہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا نہیں بلکہ ان یہودیوں کا ہے, جس کا انہوں نے اظہار بھی کر دیا ہے کہ ہم ڈاواں ڈول ہیں, پریشان ہیں, متزلزل ہیں. بہت سارے لوگ اسی طرح سے آج بھی خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو لے کر پریشان ہیں اور ڈاواں ڈول ہیں, قبول کریں نہ کریں, یہ کریں وہ کریں. اسی طرح کے یہ یہودی ہیں. بہرحال انہوں نے قبول نہ کر کے بہت بڑی ہلاکت کا فیصلہ تو اپنے لیے کر لیا, لیکن ہمیشہ کی زندگی کو انہوں نے کھو دیا. آج بھی اگر کوئی ایسا ہے جو اس طرح کی حالت میں سے گزر رہا ہے, اس کے لیے موقع ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو ایکسیپٹ کرے, قبول کرے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ان کا یہ جو سوال ہے اس کے جواب میں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں, یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے. جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں.
اس کی پلیز وضاحت فرما دیں. جی پریز دی لارڈ. خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اب اس کانورسیشن کو جو ہو رہی ہے، جو ان کے مابین کہہ لیں کہ اس کو ایڈوانس کر رہے ہیں، آگے لے کر جا رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ صاف صاف کہہ دے، اور وہ ان کو یہ جواب دے رہے ہیں. خدا یسوع مسیح انہیں جواب دیا، میں نے تو تم سے کہہ دیا، اور ایک بار نہیں بارہا کہہ دیا. اگر آپ دیکھیں اس کا کانٹیکسٹ، تو خدا یسوع مسیح نے تو بارہا اس بات کا اعلان کیا ہے، اور ان پر تو قدغن ہی یہی تھی کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو یہ تو وہ بار بار جو ہے وہ ان کو کہتے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے. اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ جملہ جو ہے وہ کتنا زبردست ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا ہے، اور اس نے کہا میں نے تو تم سے کہہ دیا. یہ امفیٹک ہے اپنی سینس میں. وہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں کہہ دیا ہے، آئی ہیو سیڈ اٹ، میں نے بول دیا ہے. مطلب اس میں کوئی ابہام رہنا نہیں چاہیے، کوئی چیز جو تمہیں ڈسٹرب کرتی ہے وہ رہنی نہیں چاہیے. میں نے تمہیں کہہ دیا ہے. اور لکھا ہے مگر اب جو کہہ لیں کہ اس جملے کا جس چیز پہ اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ یہ ہے. انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہہ دیا ہے مگر تم یقین نہیں کرتے. اصل مدعا یہ ہے، اصل بات یہ ہے. نہ ان کی پوزیشن میں پرابلم ہے، نہ ان کے ہونے میں مسئلہ ہے، نہ ان کی کالنگ میں پرابلم ہے. جو وہ لوگ ہیں وہ چنے گئے ہیں، وہ علیحدہ کیے گئے ہیں، وہ خدا کی طرف سے بابرکت ہیں، سارے وعدے ساتھ ہیں، ہر ایک چیز دے. بٹ دا پرابلم از یقین نہیں کرتے. وہ مانتے نہیں ہیں، وہ اس چیز پر یقین نہیں. یقین کے لیے جو یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے پسٹیو، جس کا مطلب ہے کسی بات پر جو ہے وہ فاؤنڈیشنلی کھڑے ہو جانا، مضبوطی سے یقین کر لینا کہ وہ ہے. اب اس یقین کا تعلق نظر آنے یا نہ نظر آنے سے نہیں ہے. اس یقین کا تعلق ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس پر انہوں نے مان لیا ہے منوان، اور اس بات پر مکمل یقین کر لیا ہے. اب وہ کہتا ہے مگر تم یقین نہیں کرتے. اور اگلا جو آیت کا حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اور لکھا ہے جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ. اب یہ تین آپ کہہ لیں کہ اس آیت کے حصے ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. پہلے انہوں نے ثابت کر دیا کہ کوئی ابہام نہ رکھنا، میں نے تمہیں کہہ دیا ہے. نمبر 2 کہ میں نے تمہیں کہا ہے اور بارہا کہا ہے بٹ یو ڈونٹ بلیو آن دیٹ، تم اس پر یقین نہیں کرتے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جب خداوند یسوع مسیح کی اس سامری عورت کے ساتھ کانورسیشن ہو رہی ہے تو سامری عورت بھی جب اس کی باتیں سنتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے. میں چاہتا ہوں ہم اس آیت کو پڑھیں. یہ بڑی ان کے کلیم کو یونائی کی انجیل میں اس کے 4 باب کے اندر یہ جو ہے وہ موجود ہے، اور میں آپ کے سامنے جو ہے 4 باب کی 22ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو. اب وہ اسی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں. تم جسے نہیں جانتے تم اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار اپنے باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. اب خدا یسوع مسیح بات کر رہے ہیں تو وہ کہتی ہے، عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو آنے والا ہے. اب یہی سوال یہودی بھی اس سے کر رہے ہیں کہ بھی سانو دس دے، ہم کسی اور کا انتظار نہ کرتے رہیں، ہمیں بتا دے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بھی دیکھیں کیٹیگوریکلی بڑا کلیئر کیا ہے. اور اس عورت نے کہا خرسطس آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں. So he claimed it many times. اور میں ان زندگیوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں اس چینل کے وسیلہ سے کہ جو یہ کہتی ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہاں ہے کہ وہ خدا ہیں، یا کہا کہاں ہے کہ وہ جو ہے کبھی انہوں نے کلیم ہی نہیں کیا، انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے اپنے بارے میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بائبل کے اندر بے شمار دلیلیں موجود ہیں، بے شمار واقعات موجود ہیں. خدا یسوع مسیح نے کلیئرلی فرمایا ہے، اس میں کوئی ابہام ہے ہی نہیں ہے. اور اسی بات پہ ہی تو ہماری مسیحیت کھڑی ہوئی ہے کہ وہ خدا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے، وہ جو سچی بات کر رہا ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے. اب یہ دوسرا ہو گیا. اب تیسری آخری طرف آتے ہیں. لکھا ہے جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ.
اب اس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کی جو آئیڈینٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے کاموں میں چھپی ہوئی ہے. جیسے اس کے کام ہوں گے ویسی اس کی آئیڈینٹی ہوگی. جیسی اس کی, اگر آپ یہ چاہتے ہیں, آج بہت بڑے کرائسس ہیں ہماری قوم کے اندر بھی, آئیڈینٹی کرائسس, ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. تو میں اکثر نوجوانوں سے بھی یہی بات کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ اف یو ریئلی واننا نو کہ ہو یو ریئلی آر, کہ آپ اصل میں کون ہیں یا اصل میں آپ کیا ہیں, تو آپ اپنے کام دیکھیں, تو آپ کو اپنی روٹس کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. خدا یسوع مسیح نے بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کیا ہے, جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں. ہمارے کام ہمارے گواہ ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. خدا یسوع مسیح نے, آپ دیکھیں جب اس نے کہا کہ یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت جملے بھی اس نے استعمال کیے ہیں, تو وہاں پر وہ ان کی بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ تمہاری جو نظر آنے والی پوزیشن ہے اس کو نہ دیکھو, جو تمہارا نہ یقین کرنا, جو تمہارا نہ دیکھنا, چیزوں پر نہ بلیو کرنا, یہ بتاتا ہے کہ واٹ از یور ریئل فیس. سو خداوند یسوع مسیح یہاں پر بتا رہے ہیں, میرے کام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ میرے کام ہے, یہ میرے گواہ ہیں. اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اصل میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو عملی طور پر کہ اب یہ آیت ہماری زندگیوں پر کیسے اس کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے اور ہم کس طرح سے اپنی لائف میں اس آیت کو لے سکتے ہیں, تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمارے جو کام ہیں, ہمارے جو ورکس ہیں, وہ ہمارے گواہ ہیں. وہی ہماری گواہی دیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جملے بول لیتے ہیں لوگ, اور ایسے ایسے اچھے جملے بولتے ہیں کہ شاید میں اپنی بات کروں تو بالکل ہی نہیں بول سکتا, لیکن اگر آپ کے لیے جسارت کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ سے بھی اچھے لوگ جملے بولتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم تو یہ ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں. کسی کو تھوڑی سی اس کی تربیت کرنے لگو یا اس کی تصحیح کرنے لگو تو وہ آگے سے کہتا ہے جی تانوں کی پتہ ہے, آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جتنا ہمیں پتہ ہے. تو ہم مانتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ ہے, لیکن اصل بات خدا یسوع مسیح اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جو نظر نہیں آ رہا لیکن اصل میں وہ ہے بے یقینی کی حالت, وہ ہے اس ساری بدگمانی کی حالت جو وہ رکھتے ہیں. یہ وہ حالت ہے جو منہ سے بات تو کرتے ہیں لیکن اندر دل میں کچھ اور ہے, وہ یقین نہیں کرتے. اور میں آپ کو بتاؤں میرے عزیز بہنوں بھائیوں مسیحیوں, ہماری سب سے خطرناک حالت بے یقینی کی حالت, اور یہ سب سے ہم کہہ رہے ہیں آپ انتہائی vulnerable ہوتے ہیں, ایکسپوزڈ ہوتے ہیں ٹو دا ڈیول. ابلیس کے لیے آسان شکار ہوتے ہیں جو شخص بے یقینی کی حالت میں ہوتا ہے. جس کو یقین نہیں ہوتا وہ ابلیس کے لیے حلوہ ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور آج اسی لیے وہ دندناتا پھرتا ہے اور بہت ساری زندگیوں پر راج کرتا ہے, کیونکہ ہمارے اندر کا یقین نہیں. کبھی آپ غور کریں یہ خوف کہاں سے آتا ہے کہ زندگی میں خوف ہے, جی ہم بڑا ڈرتے ہیں, ہمیں بڑا خوف ہے, ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. تو کس بات سے ہم ڈرتے ہیں؟ ڈر تبھی پیدا ہوگا جب بے یقینی کی حالت آئے گی. جہاں جہاں ہمارا ایمان متزلزل ہوگا, جہاں جہاں ہم بے یقینی کی حالت میں آئیں گے, وہیں خوف جو ہے وہ ہماری لائف پر اوور کم کرے گا اور ہم ڈرتے جائیں گے. اور خداوند یسوع مسیح جو کہ کمال ہیں, میں یہ جملہ کہتے ہوئے رک نہیں پا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ایک ہیٹڈ کانورسیشن ہو رہی ہے, وہ مارنے کے لیے تیار ہیں اور یہ تو آئے ہی مرنے کے لیے ہیں. وہ آپ اس کانورسیشن میں خداوند یسوع مسیح کا کنٹرول دیکھیے, ہاؤ کول ہی از. وہ جو چیزوں کا جواب دے رہا ہے, وہ جیسے بات کر رہا ہے, اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ تم چاہے جتنا مرضی شریعت کو جانتے ہو لیکن آئی ایم ان کنٹرول. ہر بات ہر چیز میں وہ کہتا ہے جو کام ہے جو میں باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے کاموں پر نگاہ کرنی ہے کیونکہ وہی ہمارے بھی گواہ ہیں. پریز گاڈ. بڑی خوبصورت بابرکت بات ہے اور بڑی اچھی یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی کنورسیشن جو وہ ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو اسے مارنا چاہتے ہیں. یہی نقش قدم مقدس پطرس کہتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے لیے نقش قدم کے لوگ ہمارے ساتھ بدی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں, ستاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں اور ناحق کرتے ہیں. آج بہت سارے مسیحی انصاف لینے کے لیے کبھی کہیں جا رہے ہیں جب انصاف چاہیے. مسیح کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ناحق کیا جائے گا. مقدس پطرس کہہ رہے ہیں کہ ناانصافی کی وجہ سے, مطلب لوگ تمہیں ستائیں گے, تنگ کریں گے اور وہ غلط ہوں گے. ناانصافی کے باعث خدا کے نام پر تمہارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوں گی. اور آج مسیحی رد عمل کیا ہے, ریئیکشن کیا ہے اور کیسے مسیحی اس کا جواب دے رہے ہیں؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ, اور مسیحیت کے کئی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, جیسے یہ یہودی ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے یہودیت کے. تو اسی طرح کے چونکہ ان کے بھی کام کلام کے مطابق نہیں لیکن وہ ٹھیکیدار ہیں مذہب کے. آج بھی بہت سارے لوگ ان کے اپنے کام شراب پیتے ہیں اور وہ مسیح کے
لوگوں کے ٹھیکیدار ہیں یا وہ کہہ لیں کہ مسیحیت کے لیے کوئی بہت بڑا سمجھتے جی ہم کارنامہ سر انجام دے رہے، تو یہ مسیحی ایٹیچیوڈ، مسیحی رویہ نہیں ہے۔ مسیحی رویہ جو ابھی عمران صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ ہے جو مسیح کر رہے ہیں، کہ وہ مارنا چاہتے ہیں اور مسیح ان کے ساتھ بڑی محبت پیار کے ساتھ ڈیل کرے، یہاں تک کہ یہ لوگ اسے عدالت میں لے گئے۔ عدالت میں بھی جا کر خداوند یسوع مسیح نے اپنی صفائی، حالانکہ وہ ہر بات میں سچ ہیں، برحق ہیں، رائٹ پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بات اپنی صفائی میں دلیل کے طور پہ نہیں دے رہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ پلاطوس نے سوال کیا، پھر سردار کاہن پوچھتا ہے بھئی یہ لوگ اتنے الزامات لگا رہے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ یہ ایٹیچیوڈ، یہ رویہ مسیحیوں کا جو مسیحیوں نے اپنانا ہے۔ ان دنوں میں جب مسیحی ستائے جائیں، جب مسیحیوں پر ظلم و ستم ہو، جب ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، تو دوسرا جو رویہ آج کل مسیحیوں نے اپنایا ہوا ہے، احتجاج والا، کوئی باہر بھاگنے والا، یا کوئی الگ ملک بنانے والا، یا اور بہت سارے رویے اپنائے ہوئے، تو یہ مسیحیت کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں اور مسیحی تصویر نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے جو یسوع مسیح نے کیا کہ تمہارے کام بتائیں گے۔ اس سے پہلے یہودیوں کو خداوند یسوع مسیح نے کہا، وہ کہتے تھے جی ہم خدا کے بیٹے ہیں، خدا ہمارا باپ ہے، تو یسوع مسیح کہتے تمہارے کاموں سے تو نہیں لگتا، تمہارے کاموں سے تو ایسے لگتا ہے جیسے تم شیطان کے بچے ہو اور ابلیس تمہارا باپ ہے۔ تو اسی طرح سے وہ تمام لوگ جو مسیحیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ذرا اپنے کاموں پر بھی غور کر لیں کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ ہمارے جیسے عمران صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے لفظ جو ہیں، جملے خوبصورت ہو سکتے ہیں، لیکن ایکچولی تو ہمارے کام کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور کام ہی بتاتے ہیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ، ہماری روٹس، ہماری جڑیں کہاں پر ہیں، یا ہم کس کے بچے ہیں۔ اگر کام غلط ہیں تو بچے شیطان کے ہیں اور نمائندے مسیحی لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ کھلا تضاد ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ ناظرین، ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور یقیناً آپ سب نے آج کے پروگرام کے وسیلے سے برکت پائی ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ بس صاحب۔ ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔